وہ جس کا غلط ہونا واضح ہو اس سے بچو، تیسرا وہ جس کا حق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہو اس کو اس کے جاننے والے یعنی عالم سے پوچھو۔ صلی اللہ رسول کریم آباد ایک بہت اہم حدیث ہے اور اس پر اور بھی اس موضوع پر احادیث ہے، وہ ہے کہ بعض چیزیں تو سری حرام یا حلال ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، نواقت حرام ہے۔ کچھ چیزیں بالکل جائز ہیں، نکاح کر لیا بیوی جائز ہو گئی، پیسے دے کر سودا خریدا جائز ہو گیا آپ کے لیے۔ ایک تیسری قسم ہے جس کو شبہات کہتے ہیں۔ شبہات وہ ہوتے ہیں جس میں آدھی دلیل ہوتی ہے آدھی نہیں ہوتی۔ سمجھ لو آج اس بات کو، درسگاہوں میں ہم طلبہ کو بڑی محنت سے سمجھاتے ہیں، تمہیں مفت میں دے دیتے ہیں۔ شبہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آدھی دلیل ہو آدھی نہ ہو۔ پوری دلیل ہے تو واضح ہے، حلال کی دلیل ہوگی تو حلال، حرام کی حرام۔ اب چیز ایسی کہ اس پہ پوری دلیل بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک واقعہ سنیں بخاری شریف میں۔ ایک صحابی تھے مکہ شریف میں، فتح مکہ کے بعد انہوں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا کسی گھر میں۔ نکاح کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد ایک کالی عورت آئی، بوڑھی اماں، کالی مراد ایک غلام لونڈی تھی، حبشہ چائی ہوئی۔ تو ان دونوں میاں بیوی سے مل کر یہ بات کہی کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ آدھی گواہی ہے۔ انہیں پوچھوایا، اب نے کہا ہمیں تو یاد نہیں کہ کبھی دودھ پلایا ہو، اور کوئی گواہ نہیں اور کوئی تائید کرنے والا نہیں، لیکن وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ یہ شبہ ہے، نہ سری حلال ہے نہ سری حرام ہے۔ اب یہ صحابی مکہ شریف سے اس مسئلے کا فتویٰ لینے کے لیے مدینہ شریف رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ہے جو اس میں نصیحت کی گئی کہ اہل علم کے حوالے پر اس بات کو وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں، اپنی مرضی نہیں اڑاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، مجھے بھی یاد نہیں، مجھے کسی نے بتایا ہو کہ تو نے کسی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہے۔ اب وہ ایک بڑھیا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ، تم بہن بھائی لگتے ہو، رضائی بہن بھائی۔ تو آپ نے فیصلہ دیا، کہا کہ دیکھ ایک بات تو کر دی گئی نا، معاشرتی طور پر تو بدنام ہوگا، لوگ کہیں گے بہن سے نکاح کیا ہے، اگرچہ دلائل پورے نہیں اس پر، لہذا احتیاط اس میں کہ تو چھوڑ دے، کسی اور سے نکاح کر لے، چنانچہ اس کو طلاق بھی دے دی، طلاق دی، اس لیے کہ اگر حقیقی بہن بھائی ہوتے تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں تھا، رضائی بہن میں تو طلاق کا مسئلہ نہیں تھا۔ فرمایا کہ طلقھا، طلاق دے دے تاکہ تیری زوج سے نکل جائے، لیکن رکھ بھی نہ، اس لیے کہ قد قیل یہ بات ہو گئی ہے، شبہ پیدا ہو گیا، لہذا اس سے تو بچ۔ تو اس نے ان کو طلاق دے دی، کسی اور عورت سے نکاح کر لیا، انہوں نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا۔ یہ اس شبے کی بہترین ایک مثال اور ایک واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس کو شبہات کہتے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اور اگر کوئی بھی دلیل نہ ہو اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اور وسوسے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اب ایک اور دوسری مثال جو عام طور پر دیکھو، ایک برتن ہے، اس برتن میں پانی رکھا ہوا ہے کہیں، اور وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کتا بلا ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی، خواہ خواہ دل میں آ رہا ہے کہ یار کسی کتے نے پانی نہ پیا ہو یار، یہ وسوسہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا وہ کتا پھر رہا تھا، منہ ڈالتے تو نہیں دیکھا، لیکن وہاں گھوم رہا تھا، اب شبہ پیدا ہو گیا کہ یار دیکھا تو نہیں ہے لیکن پھر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے منہ مارا ہو، ایک تو آپ نے بالکل ہی نہیں دیکھا، یہ وسوسہ ہے، وسوسے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وسوسہ ہوتا ہے یوں ہو گیا یوں ہو گیا، یہ نہیں، کیونکہ وسوسہ شیطان کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ پاکی ناپاکی کے مسائل پیدا کر کے نماز روزے سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دلیل ناقص ہو، پوری دلیل نہیں، تو اب آج آپ اچھی طرح میری گفتگو سمجھے، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں میں، آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، ہماری تو عمریں گزر گئی اس میں، کہ اگر دلائل حلال پر ہے تو وہ حلال ہے، دلائل حرام پر ہے تو وہ حرام ہے، لیکن کچھ وہ کام ہوتے ہیں جس میں آدھی دلیل ہے آدھی نہیں، وہ شبہ ہے۔ رسول نے فرمایا اتقوا الشبہات، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اول نمبر یہ کہ بچو، اگر پھر بھی آپ پھنس گئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو کسی عالم سے پوچھو، جس طرح اس صحابی نے مدینہ شریف جا کر رسول اللہ سے پوچھا اور رسول اللہ نے فرمایا، کیونکہ جو شبہات ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ دلیل تو ہوتی ہے، لہذا جب آدمی شبہات سے بچے گا تو حرام سے کیسے نہیں بچے گا؟ ایک آدمی جب شبہے سے بچنا شروع کر دے تو حرام سے کیسے نہیں بچے گا؟ بولو بھائی، اتقوا الشبہات، یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے ایک مثال بھی دی، پہلے زمانے میں چراگاہیں ہوتی تھی، بادشاہوں کی چراگاہیں، یعنی کچھ ایسے جنگل ہوتے تھے جو بادشاہ شاہی جانوروں کے لیے مخصوص ہوتے تھے، کچھ یہ گاڑیاں ماڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، بادشاہ کے جانور ہوتے تھے، کئی کے 100 گھوڑے ہیں، کئی کے 100 گائے بھینس ہیں، کیونکہ بادشاہوں کا ایک نظام ہوتا ہے، خرچے بھی ویسے ہوتے ہیں ان کے، تو نشان لگا دیتے تھے کہ یہ شاہی جنگل ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ اور آج بھی ایسا ہے، انگلینڈ میں ایک خاص قسم کی بطخ ہوتی ہے، وہ ملکہ الزبتھ کے نام پر ہوتی ہے، ہر جگہ پر اس کی خدمت میں گستاخی کرنے سے پرچہ ہو جاتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ شاہی ہے، لہذا اس کا اکرام کرنا ہے، آپ نے نہ مارنا ہے، نہ بھگانا ہے، نہ دوڑانا ہے۔ لہذا ہم جب اگر ان ملکوں میں جائیں تو کہتے ہیں حضرت صاحب یہ جو ہے نا یہ بطخ خیال کرنا، اس کو کچھ کہنا نہیں، اس لیے کہ یہ شاہی بطخ ہے۔ پہلے زمانے میں وہ چراگاہیں، تو کچھ لوگ ایسے کرتے تھے، بے وقوف لوگ، وہ کہتے تھے کہ چراگاہ کے اندر تو نہیں جائے گا جانور میرے، لیکن باہر بھی کافی گھاس ہے، تو چلو یہاں چار لے کے اندر نہیں جائے گا، لیکن جانور تو جانور ہے، تو جانور اندر گھس جایا کرتے تھے، تو بادشاہ ان لوگوں کو پھانسی دے دیتا تھا، پھانسی دے دی جاتی تھی کہ شاہی چراگاہ میں تو نے اپنے جان کو گزرا ہے۔ کہا جی میں تو قریب میں، رسول اللہ نے یہ مثال دی کہ شبہات کے پاس جاؤ گے تو حرام میں گر جاؤ گے تم، اور حرام کردہ چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، یعنی اللہ نے اس کو مخصوص کیا ہوا ہے، اس میں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، ساری عورتیں حرام ہیں، بالکل دائرہ لگا ہوا ہے، حلال کرنی ہے اللہ سے اجازت لو، یعنی نکاح کر لو تو لے جاؤ، شاہی اجازت نامہ ہو تو لے جاؤ، دکانوں پر پڑی چیزیں میرے آپ کے لیے حرام ہیں، ہاں پیسے دو یا وہ تمہیں ہدیہ کر دے کہ اللہ کے اجازت نامہ آ گیا اب لے لو۔ فرمایا من حام حول الحما، جو چراگاہ کے قریب جانور لے جائے گا، یوں سے کوئی واقعہ ہو، قریب ہے کہ اس کے اندر گر جائے اور پھر اس کو سزا ملے۔ اس لیے شبہات سے اول نمبر بچنا چاہیے، شبہ آ جائے چھوڑ دو، شبہ چھوڑ دو، مشتبہ چیز کو چھوڑ دو، یعنی جس میں کچھ تو دلیل ہے، پوری دلیل بھی نہیں، پورا گواہ نہیں ہے جو گواہی دے، تو ایک آدھ آدمی بات کر رہا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ایک ہوتا ہے کوئی دلیل بھی نہیں، وہ وسوسہ ہے،
تو 4 چیزیں ہو گئی: حلال، حرام، مشتبہ، وسوسہ۔ حلال ہے ڈٹ کے استعمال کرو، کھاؤ پیو۔ حرام ہے بالکل بچو، شبہات سے بھی بچو، وسوسے سے عمل نہ کرو۔ اس بات کو پلے باندھ لو۔ زندگی میں ہمیں ایسی چیزیں جگہ جگہ پیش آتی ہیں، جیسے یار شبہ ہے۔ اب مثلا میں مثال دیتا ہوں، دوسرے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں بعض ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ حلال گوشت بھی بناتے ہیں اور حرام بھی بناتے ہیں انگریزوں کے لیے، جس کو پورک کہتے ہیں، سور کا گوشت۔ اب علماء کیا فتویٰ دیتے ہیں وہاں ایسے ہوٹلوں پر کھانا مت کھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی جگہ پر پک رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پکتی ہے تو اس کے اندر سے گھی بھی اڑتا ہے، دوسری چیزیں اڑتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اس میں گرے، جو آپ کڑھائی گوشت بنا رہے ہو حلال کا، ایک بات۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ برتن اچھی طرح نہ مانجتے ہوں، شبہ ہو گیا نا۔ مجھے خود ایک دفعہ لندن میں دوست لے گئے، ایک ہوٹل پر ہم گئے۔ ہم جس ہوٹل پر جانا چاہتے تھے اب وہ یہ سروس نہیں کرتے، وہ لکھا ہوتا ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ہوٹل والا، اس سے آپ کھانا کھائیں کیونکہ یہ پورک وغیرہ حرام چیز استعمال پکاتے نہیں ہیں۔ ایسا انگریز بھی کھاتے ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ انگریز ہمارے کھانے کھاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں لذت زیادہ ہے، جو ذبح کی ہوئی حلال جانور ہے۔ عجیب ہے۔ میں ایک ہوٹل میں گیا، کئی سالوں کی بات ہے، وہ تبلیغی جماعت والے دوستوں کا ہے، جتنے بہرے تھے سارے داڑھی والے تھے، سر پہ پگڑیاں تھیں۔ یہ عجیب ہے، داڑھی اور سر پہ پگڑیاں۔ وہاں گئے تو ہمیں ٹیبل لینے میں، کافی بڑا ہوٹل تھا، میز لینے میں بہت ٹائم لگ گیا، گھنٹہ لگ گیا، بیٹھے رہے انتظار میں۔ اور اندر کون بیٹھے تھے؟ وہ مسلمان نہیں، سارے انگریز تھے۔ میں نے کہا یار، سروس کرنے والے داڑھیوں والے اور پگڑیوں والے اور کھا انگریز رہے ہیں سارے، ہمارے جیسے مسلمان باہر بیٹھے، وہ بھی مولوی صاحب، جس کو ہوٹل والا بھی اکرام کر رہا تھا، حضرت صاحب آئے، چلو مولانا صاحب آئے، دعا بھی کر دیں گے۔ وہ کہنے جی یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کھانوں میں لذت ہمارے والوں سے کہیں زیادہ ہے، ایک دوسرے کو کہہ کہہ کر یہاں بلاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، حلال میں اللہ نے لذت رکھی ہے۔ ہوٹل پر گئے، وہ تو بند ہو گیا، سوال ہو گیا۔ اب ساتھیوں نے یہ کہا بھی آپ، وہ ترکی والوں کا تھا، آپ پورک بھی پکاتے ہیں؟ کہاں ہم پکاتے ہیں لیکن الگ نظام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ شبہ ہو گیا نا، ہم نہیں کھانا۔ میں کہا ضرورت نہیں، ڈبل روٹی لے لو، انڈے لے لو، فرائی کر کے گھر میں کھا لیں گے، ضرورت نہیں ایسی روٹی۔ کیونکہ اصل میں بیان تھا تو میں قریب میں ان کے چلو کھانا کھا کے گھر چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ یہ لے فرمایا اتقوا الشبہات، اپنی زندگی میں اس عادت کو ڈالیں۔ اگر کسی شے میں شبہ آ جائے، اللہ تو چھوڑ دے اس کو، اول تو چھوڑ دے۔ لیکن اگر آپ پھنس گئے ہیں تو کسی عالم سے پوچھیں۔ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عالم سے استفسار کرو، کیونکہ اہل علم فیصلہ کریں گے اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ تو کیسے کرنا؟ آج ایسے فقہا کے پاس مسئلہ آیا کہ جو گدھا ہے اس نے پانی پی لیا کسی برتن میں سے، گدھے، اب کیا کرے؟ اور پانی کوئی نہیں وضو کے لیے۔ اب گدھا ایک طرف تو حرام ہے، اس کا لعاب بھی حرام ہے، لیکن رسول اللہ نے گدھے کی سواری کی، اور جب گدھا سواری کرتے ہیں تو گدھے کو پسینہ آتا ہے، اور وہ پسینہ سواری کرنے والے کے جسم کو بھی لگتا ہے، لیکن رسول اللہ نے سواری کی ہے۔ ایک طرف اس کا گوشت حرام ہے، حرام جانور ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، اب علماء نے حل بتایا، اس پانی سے وضو بھی کرنا ہوگا، ساتھ تیمم بھی کرنا ہوگا۔ وضو بھی کرو، تیمم بھی۔ اگر کوئی اور پانی نہیں، اگر کوئی اور پانی ہے تو پھر تو اس کو چھوڑ دو۔ اگر وہی پانی ہے آپ کو غسل کے لیے چاہیے، وضو کے لیے اور کوئی پانی نہیں ہے تو آپ وضو بھی کرو، بغیر وضو نہیں، اور تیمم بھی کرو، کیونکہ یہ مائع مشکوک ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو رسول اللہ کی سواری دیکھے تو اس کا پسینہ پاک ہونا چاہیے، ایک طرف اس کو حرام دیکھے تو اس کا لعاب حرام ہونا چاہیے، لہذا جب اس میں شک آ گیا تو اس کا حل علماء نے بتایا کہ آپ کیا کرو،
وضو بھی کرو اور تیمم بھی کرو. یہ تو آج دستگاہ بن گئی جامع علوم عیدگاہ کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مسجد کو معلم تو پہلے بھی تھا یہاں پر، لیکن اب انشاءاللہ اس معلم کا انتظام کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، مجلس ذکر ہوگی 9 بجے نماز ہے. اللهم لك الحمد كما صلى على محمد وفل بنا كما تعرف انك انت الوهاب وفقنا لما تحب وترضى بالقول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم.